السلام علیکم واجہ. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے دوستوں کے لیے وقت دیا. آج پردہ سیمی کے دوست آپ کو دیکھ کر یقیناً بہت خوش ہوں گے کیونکہ آپ ایسی شخصیت ہیں جو فلمی معلومات کا منبع ہیں اور آپ کے پوسٹ ہم پڑھتے رہتے ہیں. تو عرصے کے بعد کراچی آنا ہوا آپ کا, اور تھوڑا سا مجھے آپ بتائیں گے جو دوست اس کے بارے میں نہیں جانتے کہ آپ کی اصل رہائش کہاں کی ہے اور یہاں کراچی میں آپ کتنے عرصے آپ رہے اور آئے اور گئے. شکریہ, آپ نے ہمیں یہاں اپنے گروہ میں عزت افزائی بخشی, عزت افزائی کی. میں بنیادی طور پر بلوچستان کا ہوں, ضلع کچھی کا باشندہ ہوں, وہاں کے ضلع کا, اور 2013 میں جو ہے کراچی یہاں منتقل. 15 جون 1962 میری پیدائش ہے. میٹرک تک میں وہاں اپنے شہر ڈھاڈر میں اسکول میں پڑھا. اس کے بعد پرائیویٹ ایگزام میں نے دیے, ایم اے تک کر لیا ہے ماشاءاللہ. پھر محکمہ خزانہ میں نے ملازمت کی 38 سال. ماشاءاللہ, یعنی سرکاری ملازم بھی رہے ہیں آپ. اور 2013 میں ہم لوگ کراچی منتقل ہو گئے. اچھا جی, کراچی آپ 2013 میں آئے ہیں. یہ آپ سے ایک سوال پوچھوں گا, فلم کی یہ جو دنیا ہے اس میں کیسے آپ کی آمد ہوئی؟ ہاں, اصل میں یہ ہے کہ میرے والد صاحب بھی صحافی تھے, لیکن وہ سوشل اخبار تھا ان کا نام, ان کا نام پوچھو. مبلغ ان کا نام تھا. اخبار کا نام. والد صاحب کا آپ کا نام؟ عبدالغفور درخانی. ماشاءاللہ. تو اچھا, وہ جب وہ خوشنویس بھی خود تھے اور اپنی کتابت اخبار کی خود کرتے تھے. وہ جو ان کے پاس آرٹیکل آتے تھے تو میں چھوٹا تھا, مجھے کہتے تم پڑھتے جاؤ, میں لکھتا جاؤں گا. اچھا, بس ایسے پڑھتے مجھے بھی اخبار پڑھنے کا شوق ہوا. اور اپنے اخبار اس فیلڈ میں پھر وہ روزنامہ میں بھی اپنے ہفتہ وار جنگ اور مشرقہ ڈیلی کلچرل یعنی جو پیجز آتے تھے جیسے اب بھی آتے ہیں. ہاں, جیسے ہم فن اور فنکار جنگ میں ہوتا ہے. میں بس چوری چھپے وہ پڑھ لیتا تھا. والد سے وہ تو پڑھنے نہیں دیتے تھے, لیکن آہستہ آہستہ وہ غیر شعوری آپ کو کیسے, مطلب فلم سے اٹریکشن کہ اداکاروں کی وجہ سے یا کس وجہ سے؟ بس قدرتی طور پر وہ دوسرے سیاسی باتوں سے تو مجھے نفرت تھی, وہ میں نہیں پڑھتا تھا خبریں یہ وہ, بس اسی طرح زبردست گیا. تو جیسے میں نے میٹرک کر لیا, پہلے تو فلم دینے کی ممانعت تھی ہمارے گھرانے میں, جیسے چھوڑتے نہیں تھے. ہاں, تو جب میٹرک کیا پھر مطلب والدہ نے باہر نکلنے کی اجازت دی ہمیں. تو 1979 پہلی فلم کہاں اور کون سی دیکھی؟ 79 میں نے میٹرک کیا, تو 1980 میں میں نے پہلی فلم نہیں ابھی نہیں دیکھی. نہیں ابھی نہیں آپ کی پہلی فلم ہے؟ فلم ہے, کیونکہ میٹرک سے پہلے تو مجھے نہیں, نظر الاسلام دادا کی اور یہ فیصل الرحمان اور ان کی یہ پہلی فلم تو جو آپ نے سنیما میں. ہاں, پہلی فلم دیکھی تو مجھے مزہ آ گیا, کیونکہ وہ ہم عمر بھی تھے. کس سنیما میں دیکھی آپ نے؟ یہ امداد سنیما کوئٹہ کا امداد سنیما. تو بہت ہم نے نام پڑھا اخبارات میں, جو پیجز جنگ میں آتے تھے وہی ہے جی. دوسری فلم شوق پھر کیسے آگے بڑھا؟ اس میں مجھے جو ہے سب سے زیادہ ایاز کی پرفارمنس پسند آئی, کیونکہ اس ٹائم وہ بہت اچھے آرٹسٹ. پھر اس کے بعد میرا 81 آ گیا. 81 میں منزل قربانی, دل نے پھر یاد کیا, پھر وہ دیکھی. پھر کیونکہ ریڈیو پر گانے سننے کا مجھے ازت شوق تھا, گانے سنا. اس دور میں ریڈیو پروگرام بڑے مشہور ہوتے تھے, شعر و شاعری کے اور نغموں کے. میں دیکھتا تھا بجائے نئے گانوں کے پرانے گانوں میں وہ زیادہ مجھے لطف آتا تھا. تو سینما میں مارننگ شو لگا کرتے تھے, وہ پرانی فلمیں میں مارننگ شو میں پھر دیکھنے لگا. مارننگ شو میں جو چیزیں تھیں وہ گانوں کی وجہ سے. پھر ایسے شوق بڑھتا گیا ہے. 92 میں 82 میں مجھے سروس مل گئی جاب. 1982 میں نے فلمی اخبار پڑھنے شروع کیے, لکھنے. نگار جن میں سر فیض تھا. 1982 میں لکھنے کا آغاز نگار سے کیا, ایز مراسلے اور تبصرے جو لگتے تھے وہاں پہ. پھر 1983 میں وحید مراد صاحب کی ڈیتھ ہوئی, تو اسی پر میرا پہلا مضمون لگا افروزہ سنگم کراچی میں. وحید مراد پر پہلا آرٹیکل انہوں نے لکھا جو ان کی وفات پر 1983 میں. اور پھر دوسرے اخبارات بھی, نگار, نور جہاں, سنگم, اجالا, چترالی, نشیمن, فلم ایشیا اور فاصلہ اور دوسرے
अखबारात जो थे उस दौर में उन सब के लिए लिखता है। उन सब में आप जो है वो आर्टिकल लिखते रहे, थे। हाँ। अच्छा, ये आर्टिकल जब आप लिखते थे बाद में तो फिर अभी इस दौर में रंग रूप और फिल्मी पर्चा में लिखा। बाद अज़ां मैं सवाल मेरा ये था कि जैसे आप ये लिखते थे तो इनकी तसियात कहाँ से करते थे? जैसे किसी से उसको दुरुस्तगी क्या खुद से करते थे या कोई नहीं, पहले तो मैं सीनियर जो बड़े बड़े नाम हैं, यासीन गोरिजा साहब है, रिजवान हैदर बरनी है और दूसरे जो बड़े सहाफ़ी हैं, उनके तहरीरें पढ़ के मैं मालूमात हासिल करता। और उस टाइम में मेरी जो कलमी दोस्ती थी सबसे पहले मलिक यूसुफ जमाल से 1983 में। मेरे पहले कलमी दोस्त मलिक यूसुफ जमाल बने हैदराबाद से, तो उनसे भी मैं जो मुझे दरकार होती थी मालूमात हासिल करता था। फिर वो आर्टिकल तैयार करके अखबारात में वो बाई डाक भेजता। मतलब आपको गाइडलाइन या कोई मालूमात होती तो आप इनसे लेते थे? कहीं से मतलब मुझे मुश्किल पेश आती कि भाई फ़लाने को ये एजाज़ मिला या इससे पहले भी किसी और फनकार ने ये एजाज़ हासिल किया या नहीं। तो वो कौन सा मजबून जिसे आप समझते हैं जिस पर आपको बहुत ज़्यादा दाद मिली हो और आप खुद भी उस पर मुतमईन हो कि मैंने ये बहुत अच्छा लिखा था? नहीं, मुतमईन तो आज तक नहीं हुआ। हाँ, वो तो है, लेकिन फिर भी एक चॉइस होती है कि आपको ज़्यादा दाद लोगों की तरफ से मिली। असल में जो मैंने ईस्ट पाकिस्तान के बारे में आर्टिकल लिखे तो लोगों ने निस्बतन ज़्यादा पसंद किए हैं। ईस्ट पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, ढाका फनकारों के बारे में जितने भी हैं वहाँ के, तो दूसरे दोस्त कहते हैं कि आप निस्बतन इन पे आपने ज़्यादा किया, तफसील की। तो उसमें आपकी रिसर्च काफ़ी थी? हाँ, बस कुदरती मुझे जो है वहाँ एक ये वहाँ के जो इंडस्ट्री कम थी ना, तो मैंने कहा इस फील्ड में दूसरे लोग कम लिख रहे हैं, तो वो फील्ड मैंने अपना ईस्ट पाकिस्तान वाला। ये आपने एक अच्छा है सोचा कि जहाँ पर कम लिखा जा रहा है उस पर तबाज़माई की, तो उसका आपको अच्छा रिस्पांस मिला। हाँ, उस पर मैंने कहा चलो फिर कम से कम किसी फील्ड में तो वो मेरी कुछ हो मकाम हो, कोई मुकाम हो जाए। ईस्ट पाकिस्तान से आपके पसंदीदा फनकारों का मैं पूछूं तो क्या नाम आप लेंगे? मेरी फर्स्ट ऑफ ऑल तो शबाना है, रूना लाला, बशीर अहमद और दूसरे भी सारे अच्छे हैं फनकार हैं। अनवर हुसैन की एक्टिंग भी ज़बरदस्त है, वहाँ के अदाकार रहमान बड़े बासलाहियत फिल्म मेकर थे। उनकी जो सबसे बड़ी खूबी ये थे, ये मुझे लगी कि वो एक माजूर इंसान होने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपना कैरियर जारी रखा। अमूमन आम शो में ऐसा होता है कि हीरोशिप, खासकर हीरो के लिए तो बड़ा मुश्किल है, कोई ज़रूरी है चल पड़े, लेकिन उन्होंने इस बात ये रवायत तोड़ दी है, अपने ऊपर हावी नहीं किया। हाँ, और अपना फिल्मी सफ़र जारी रखा और बतौर डायरेक्टर फिल्में बनाई जो लोगों ने पसंद की। हालांकि वो अपने शक्ल सूरत से वाजबी थे, वो जैसे बड़े बड़े खूबसूरत हीरो थे उनके मुकाबिल जचते नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मकबूल हीरो की हैसियत से एक इसकी वजह रीसानी साहब आप ये नहीं समझते कि ईस्ट पाकिस्तान में जो स्टोरी लाइन जो ली जाती थी, स्टोरी वो बड़े बामकसद किस्म के और आर्टिस्टिक उनका बड़ा मूड होता था, जबकि बनिस्बत यहाँ वेस्ट पाकिस्तान की फिल्मी तरक्की और तरवीज में ईस्ट पाकिस्तान बड़ा किरदार रहा है। सबसे पहला एयर कंडीशन सिनेमा गुलिस्तान सिनेमा ढाका, पहली सिनेमा सिको बहाना ढाका, पहली रंगीन सिनेमा सिको ढाका, बैरून मुल्क जो पहली फिल्म बनी कारवान वो भी ढाका में बनी, और पहली शख्सियत जिसने 3 शोबों में गुलकार, मौसीकार और नगमा नगार के तौर पे जगह बनाई अपनी, बशीर अहमद, उनका ताल्लुक़ भी ईस्ट पाकिस्तान की इंडस्ट्री से था। बहुत उम्दा तारीख़ आपने बताई रईसानी साहब, यानी ये ईस्ट पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री थी उसमें बड़े ऐसे गिने चुने लोग थे कि जो कमाल के थे। हाँ, खान अताउर रहमान साहब थे और शबनम और रोबिन गोश तो यहाँ पाकिस्तान में टॉप पे आ गए। बेसिकली तो वो वहीं के थे। सलीउद्दीन मौसीकार थे और दीपा भट्टाचार्य जी। इस वक्त हमारे साथ अकबर नारो भी मौजूद हैं, चूँकि इस महफिल में, और यूनुस बलोच भी मौजूद हैं जो फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से इनकी भी एक मारूफियत है परस्तारी के लिहाज से। और अकबर नारो साहब एक फिल्म डायरेक्टरी की तैयारी में सालों से आ रहे हैं और बहुत अच्छे आपके दोस्तों में से भी हैं। एक सवाल वो आपसे पूछना चाहेंगे। सर, मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ
کہ آپ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کا کس طرح موازنہ کریں گے کہ کون سی انڈسٹری زیادہ کامیاب رہی ہے اور کس طرح؟ وہ اس وقت تو جب تک 1971 تک تھی تو اس ٹائم تو، لیکن یہ یہاں جو ہے وہ انڈسٹری بعد میں بنی، اس لیے وہ تو پیچھے ہے یہاں پاکستان کی نسبت. وہ ملک بعد میں بھی پھر جو الگ ہو گیا، وہ تو جو ظاہر ہے جیسے انڈیا سے پاکستان سے آگے، اسی طرح وہ بھی پیچھے ہے بنگلہ دیش پاکستان سے، لیکن وہاں کے فنکاروں میں ٹیلنٹ کافی ہے. اچھا رئیسانی صاحب، یہ ہے کہ فلمیں دیکھتے دیکھتے شوق ہوتا ہے کہ کسی کا پرستاری میں اتنے مطلب ایک ٹرینڈ چلا تھا، کلب بنائے جاتے تھے، ایسے کبھی آپ شوق رہا آپ کو؟ پہلی فلم میں نے نئی بھی دیکھی تھی تو اسی میں ایکٹر ایاز نائک، جی آپ نے ان کی اداکاری زیادہ متاثر کر گئی مجھے. تو جیسے میں نے دیکھا دوسرے اداکاروں کے تو کلب بن گئے ہیں، یہ بھی ٹیلنٹڈ فنکار ہے تو اس پر کیوں نہ کلب بنایا جائے. تو ایاز نائک کا آپ نے کلب بنایا؟ بالکل بنایا تھا، تقریباً 83 میں میرا خیال. یہ کراچی میں یہ کلب تھا؟ اس ٹائم تو میں بلوچستان میں تھا، لیکن اس کے ممبر جو ہے چاروں صوبوں میں تھے. یہ بس پھر ایاز نے ریٹائرمنٹ لی، خود انڈسٹری چھوڑ گیا تو کلب ایاز خود بند ہو گیا. ایاز صاحب بڑے ٹیلنٹڈ تھے، وہ جس پیریڈ میں آئے اور جس عمر میں وہ انڈسٹری میں آئے تو ایک چھا گئے جسے کہیں، ینگ جو مطلب آرٹسٹوں میں سے وہ تھے، فیصل اور وہ. تو اس کے بعد پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں وہ مطلب دور ہو گئے؟ وہ ان کے نجی مسائل تھے، اس لیے کیونکہ ان کی فیملی کچھ شوبز لائن سے وہ الرجک تھی. اچھا، آپ کی ملاقات رہی ہے ایاز صاحب سے؟ ایک ہی بار، صرف ایک ہی بار ملے ہیں ان کے والدین اور ان سے. تو ایاز صاحب کو یہ بات معلوم تھی کہ آپ نے ان کو بتائی کہ ان کا کلب آپ نے بنایا؟ ہاں بالکل، ان کو ان کی اجازت سے کلب وہ قائم کیا. میں کیا ری ایکشن تھا؟ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ بنا دیں یا کیا؟ ہاں، انہوں نے خاص دلچسپی کا اظہار نہیں کیا کیونکہ اسے انڈسٹری سے کوئی وہ لگاؤ نہیں تھا. اچھا، آپ یہ محسوس کیا آپ نے کہ ان کو لگاؤ نہیں تھا؟ دل رکھنے کے لیے، لیکن انہوں نے اجازت دے دی. تو یہ عرصے تک آپ اسی طریقے سے چلاتے رہے؟ ہاں، تقریباً 87-88 تک قائم. تو یہ کیا وہ اسی طرح روایتی جیسے ہم دیگر کلبس کے دیکھتے ہیں، اخباروں میں اشتہار دینا، وہی ان کی تو فلمیں بھی چند 10-11 فلمیں ہیں ٹوٹل ان کی. تو یہ اشتہار آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں، آپ کے پاس ہیں موجود؟ ایک میرے ہاتھ پڑا ہوا ہے. اچھا، ان کو فلم عشق نہ چاہے گلی گلی پر نگار ایوارڈ ملا تھا تو نگار اخبار میں اشتہار دیا تھا ہم لوگوں نے. اچھا، اس کے علاوہ دیگر پرستاروں کی تنظیموں میں بھی شمولیت آپ نے کبھی اختیار کی؟ ہاں، ندیم صاحب کی تنظیم میں مطلب میں رہا ہوں، لیکن بعد میں دیکھا میں نے ان کے تو بے شمار فین ہیں، لیکن جس کی مطلب فینس کی ضرورت ہے جسے، تو میں نے سمجھا ایاز کے اور کوئی فین کلب نہیں ہے اور اس کے فین بھی ہیں، تو میں نے اسی لیے وہ. ہمارے فلم انڈسٹری میں بہت سارے فنکار جو اب دنیا سے چلے گئے ہیں نہیں ہیں، اور بڑے ان کے کارنامے، ان کے کام، ان کا آج تک وہ کہتے ہیں کام بولتا ہے. تو ان فنکاروں میں آپ کن فنکاروں کو آپ یاد کریں گے جو مرحوم ہیں؟ جی مرحوم میں تو ایک رانی صاحبہ تھیں اور صبیہ خانم، آغا تالش، باقی محمد علی، وحید مراد صاحب بڑے ہی گروہ. اب یہ دیکھیں ایک بہت بڑے ایک لسٹ ہو جاتی ہے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جنہوں نے نقش چھوڑے ہیں. بالکل، ایسے تو بھی کافی تعداد ہو گئی ہے مرحومین. رحسن صاحب، پاکستان فلم انڈسٹری موسیقی کے لحاظ سے بھی چونکہ ایک بہت ہی ایک اسٹرانگ پوائنٹ تھا ہمارا. پسندیدہ گلوکار کون رہے آپ کے؟ مجھے فلمی گلوکار کے حساب سے احمد رشدی صاحب بہت پسند ہیں، کیونکہ میرے خیال میں فلمی گلوکاری کے حوالے سے ان کے فن میں بڑی ورائٹی ہے. دوسرے گلوکار بھی بڑے ہیں، مہدی حسن خان صاحب، مسعود رانا، سلیم رضا، بشیر احمد، مجیب عالم، اور فیمیل میں رونا لیلا بہت پسند ہے. دوستوں، یہ تھے ہمارے آج کے مہمان جناب ایم یونس رئیسانی صاحب. چھوٹے سے وقت میں انہوں نے جو معلومات ہمیں دی، ہم شکر گزار ہیں آپ کے جناب. آپ آئے ہماری دعوت پہ اور یہ چھوٹا سا انٹرویو ہم سب دوستوں کے لیے انشاءاللہ ہم تک یہ بات پہنچے گی. بہت بہت شکریہ سر آپ کا، بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ.